زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ہم تھکے نہیں ہیں یا نبی ہم ٹکے نہیں ہیں. کلمہ تو سارے پڑھتے ہیں. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ذاک طعم الایمان. میں نہیں کہتا، تیرے منہ سے جو بات نکلی. حضور نے فرمایا جو اللہ کے رب ہونے پر راضی رہا اور اسلام کے دین ہونے پر راضی رہا، اور فرمایا جو میرے نبی ہونے، حضور نے فرمایا جو میرے نبی ہونے پر راضی رہا، فرمایا ایمان کا ذائقہ تو اس نے چکھا. کبھی اللہ کی وحدانیت کے بارے میں گفتگو دہریے پڑھانے والے دہریے، آگے جو ذہن بنانے والے وہ پڑھنے والے وہ بھی دہریے، سن لیتے اللہ کے بارے میں باتیں. پھر اسلام کے بارے میں جو اللہ کے رب ہونے پر راضی نہ ہوا، اللہ کے بارے میں بات کرتا ہے، جو حضور کے دین کے بارے میں باتیں کرتا ہے، خود رسول اللہ کے بارے میں باتیں کرتا ہے، اس نے کیا ذائقہ چکھا؟ ہاں ذائقہ چکھیا ہوئے دیا، ذائقہ چکھیا ہوئے تو پھر دریا نو ویکھ کے بھی حضرت صاحب فرمایا راہ دے ہوئے. یہ ادھر سے فکریں آئی ہیں ساری. قیامت تک بھی پاکستان ٹیکنالوجی کی ذریعے امریکہ سے نہیں لڑ سکتا. ہاں نہ انڈیا سے. جب بھی پاکستان کسی سے جنگ کرے گا تو ایمان کی طاقت سے کرے گا. ہاں جی بھائی بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دیں رمیاہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ. ہاں انہوں نے یہ دسو جی چونکہ اسی بڑے طاقت تھوڑے ہاں تے آزاد بھی تھوڑے ہاں تے ساڑھے کو اسلحہ بھی تھوڑا ہے تے ساڑھے کو فلانی بھی شے بھی تھوڑی. تے تسی دسو بھائی اگر ایک گل ہوندی تے حضور 3000 بندہ 3 لاکھ دے مقابلے کیویں بھیجنا سی؟ پھر اے تو بندہ کہن جی وہ تو رسول اللہ کی ذات تھی. تو پھر حضرت عمر اپنے دور خلافت جنگ یرموک 36,000 6 لاکھ دے مقابلے کیویں بھیج دیتے؟ اے جو تعداد ہیں ویسے جو کرونے نال مرنا تے اینج بندہ ویکھ کے کہے ادھر ستم کر دھرا ہونا راز نہ کرونے نال جو مرنا ہے تے اندر یرگ کے مرنا. کیوں جی؟ مومن تو مومن ہے. موت مومن کے لیے تحفہ ہے، وہ جس رنگ میں آئے جس رنگ میں آئے. ہاں جی ادھر سے آیا بھائی. زندگی بڑی عزیز ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اللہ نے تو سودا کر لیا، ہماری جانیں بھی خرید لی. ان اللہ اشترى من انفسهم، مال بھی خرید، وہ دے بدلے انہیں جنت دینی. جدوں یہ ساڑی اپنی شاہ رہی نہیں پھر ساڑی مرضی ہے ہی نہیں. ہونا تو ہوئی جو میرا رب جانا ہے. جو انہیں کرونے نہ مارنا ہے تو کرونے نہ مارنا ہے، جو نہیں مارنا تو بھاویں کرونے والا تو جھوٹا بھی کھا لے. یہ کیڑیاں بات. لیکن اللہ تو یقین ہوئے تو پاس. اللہ تو یقین ہوئے تو پاس. ادھر کوئی گل کرے صحیح، ادھروں کوئی گل کرے صحیح. نہیں مسلمان تعداد نہ بھائی نہ. اج میں کہنا اعلان جہاد کرن کفر انہاں دے پیرا جا جا. لیکن توجہ بھائی توجہ بات. ہاں لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کوئی غزنوی ہو. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کوئی نور الدین ہو. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کوئی صلاح الدین ہو. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ شہاب الدین ہو. ہاں اس کے لیے شرط یہ ہے. ہاں اقبالوں کی گل کی تھی تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، اور مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ. مومن کی فراست جو ہے یہ ہونا بڑا ضروری ہے. آنکھیں ملنا جھنجلا پڑنا لاکھوں جمائی انگڑائی، اور نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے یار اٹھنا بھی کوئی گالی ہے. اب دنیا کے بارے میں اس کے خاطر لوگ ایمان بیچتے ہیں. اعلیٰ حضرت کیا بات کی. شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش. یہ دنیا ڈائنے
تے جنہیں شادی کی تھی انہیں اپنا شوہر ضرور ماریا، اور سارے محل والے بھی گئے جی، تے گھوڑے نو مربے کھوان والے بھی گئے، تے مڑ کے جگہ تے اتنی لبنی شاید دکھائے مینو حاصل کرو تو پھر ویکھو تھوڑی عزت کتنے فلان کتنے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں شہد دکھائے اور زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، یہ ڈین ہے ڈین دنیا، اس مردار پہ کیا للچانا، اور اس مردار پہ کیا للچانا، دنیا دیکھی بھالی ہے، اور اس مردار پہ کیا للچانا، اور اس حضور نے فرمایا دنیا جیفت و طالبہا کلابن، حضور نے فرمایا دنیا تو مردار ہے، جو اس کے طلبگار ہیں وہ کتے ہیں۔ یہ تو تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے ہووے بندہ کانسٹیبل، حضور دی عزت ہوتے کم کر جائے، 13 کلومیٹر ہوتے صفاں جے قیامت تک بننی آنا ہے اندہ بھی تو حضور دے صرف عاشق دیاں ہی بنن دے۔ ہاں جی، اسپرو دیاں گولیاں تے جناب وہ این جی اوز والے کی کسی کی بھی نہیں بنے۔ این جی اوز میرے آقا و مولا نے انسانیت کا جو لوگوں کو بتایا نا، انسان کیا ہوتا ہے، ماں کیا ہوتی ہے، بہن کیا ہوتی ہے، بیٹی کیا ہوتی ہے، ہمسایہ کیا ہوتا ہے، غریب کیا ہوتا ہے، فقیر کیا ہوتا ہے، امیر کیا ہوتا ہے، چلنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے۔ حضور نے جو بات کی ہے، تم اپنی نئی کوئی این جی اوز لاتے ہو، نہ وہ کیا بات ہے، این جی اوز کی بات کرتے ہو، نہ میرے آقا جو فرما گئے بات وہی ہونی ہے، ہاں وہی ہونی ہے قیامت تک۔ 8 صوبیں جو زکوٰۃ عمر بن عبدالعزیز دے دورے چاہیے نا، اتنی ٹیکنالوجی جی بٹن دباؤ تو پوری دنیا کی بن چکی اس ویلے، پوری دنیا ایک گاؤں بن چکی، ہاں جی پوری دنیا ایک کہتے ہیں گاؤں بن چکی ہے۔ اتنی ترقی کے باوجود بٹن دبانے سے پوری دنیا سامنے آ جاتی ہے، لیکن ہر گلی محلے میں بندہ بھوکا مر جاتا ہے، ہر گلی محلے میں مانگنے والا ہوتا ہے، ہر سٹاپ پہ مانگنے والا ہوتا ہے، ہر مسجد کے باہر مانگنے والا ہوتا ہے، ہر بازار کے اندر مانگنے والے ہوتے ہیں۔ ہاں قیامت تک اگر 8 صوبوں میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں نہ ہوگا تو وہ اسی وقت ہی ہوگا جب محمد عربی کا دین آئے۔ بس دنیا جدھر مرضی ترقی کر لے، جتھے مرضی کوئی چلا جائے، ہاں جب بھی کوئی بات ہوگی تو حضور کے دین کی وجہ سے ہم اسی کی بات کرتے ہیں۔ اقبال کی کہنا جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے۔ دین اگر سیاست تو جدا ہے، اقبال کہنا تو پھر چنگیزی ہے، ہاں پھر چنگیزی ہے۔ اے جدا ہویا نا دین 72 سال جناب جی، مذہبی جماعتیں اور ہیں تو سیاسی اور ہیں، ہم غیر سیاسی ہیں تو یہ سیاسی ہیں تو وہ مذہبی ہیں، تو وہ چمچہ ہے تو وہ کڑچا ہے، تو وہ دیگچی ہے تو وہ جو دیگ ہے تو وہ تالاب ہے، تو یہ سارے 72 سال یہی تو ہوتا رہا، اور کیا ہے۔ یہ نظریہ جو ہے میں اسی اسلام کی بات کرتا ہوں۔ ایک کانسٹیبل ہے وہ مسجد بند کرا کے چلا گیا، میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں جس کے اندر پاور ہو۔ وہ اتنی بڑی مسجد بنا دی تھوڑی، تسی تو مسجد بھی نہ بچا سکے، اور کیڑیاں بنا دے رہے ہو، مسجد بناؤ تاریخیں تو فلاں تاریخیں تو فلاں تاریخیں۔ تو میں نے کہا اسلام طاقت کا نام ہے، جب طاقت نہ ہو تو ایک کانسٹیبل بھی ساری مسجدیں بند کرا جاتا ہے، اور جب طاقت ہو نا اسلام کے پاس تو پھر سارے مکے والے سردار موجود ہو من تو بلال پھر کعبے دی چھت تے چڑھ گیا۔ میں اسلام کی طاقت کی بات کرتا ہوں۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب۔ جنگل رات اندھیری سونا، جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ کبھی نصاب بدل، کبھی مرزائی، کبھی فلاں، کبھی قرآن کے خلاف، کبھی مسجدوں کے خلاف، کبھی سپیکروں کے خلاف، کبھی صفوں کے خلاف، کبھی تراویح کے خلاف۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے،
یہاں وہ چور بلا کے ہے، چاہے نون لیگ ہوئے، چاہے وہ پیپل پارٹی ہوئے، چاہے وہ عمران دی جماعت ہوئے، چاہے اور ہو مذہبی لے دے والے ہون سارے، آنکھ سے کاجل کچھ لوگ کچھ دو والے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ او نہیں جی سارے ٹھیک ہیں ماشاء مولانا صاحب، بس ٹھیک اتنا ہی ہوتا ہے، میں نماز پڑھ لینا، ہر سال عمرے تے چلا جانا، بس تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، سونا پاس ہے، اسلام، کلمہ، ایمان، اللہ رسول دی محبت، صحابہ وال بیت اور پاکان امت سے اپنا تعلق، سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے، سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا مانا خالی، جدے کو سنو وڈا ہی مفتی حضور نے فرمایا مسجدیں بری ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی، ملا علی قاری فرماتے ہیں ہدایت سے خالی سے مراد ہے ہادی سے خالی کہ وہاں حق بات کرنے والا مسجد میں نہیں ہو۔ ایک پولیس والا ہے 6 فٹ پر کھڑے ہو جاؤ، مولانا کہا ٹھیک ہے جی بالکل، فرمایا ہدایت سے مسجدیں خالی ہوں گی لیکن بھری ہوں گی، تو ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہادی نہیں ہوگا، مسجد کے اندر ہادی نہیں ہوگا، جو دین کی بات کرے گا اور ڈنگے کی چوٹ پر کرے گا، کوئی کمیٹیوں کی مجبوریاں، کوئی پرچے کی مجبوریاں، کوئی جیلوں کی مجبوریاں، کوئی روٹی کی مجبوریاں، سونا پاس ہے، سونا بن ہے اور سونا زہر ہے، اٹھ پیارے، یعنی اس وقت غافل ہونا یہ تو اپنے آپ کو مارنے والی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کے ایک لفظ انہوں کتنے معنی میں چلے، سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے، تو کہتا ہے نیند ہے پیاری، تیری مت ہی نرالی ہے، عجیب بدل دیا رخ مشرق کو تو نے اے مغرب۔ لوگ دین کا فکر کرتے تھے، امام احمد بن حنبل نو 3 بادشاہ تے ظلم کرتے رہے، متوکل نے آ کے پھر انسان والا کوئی کام کیتا، آپ دا معتقد ہو گیا، 1 لاکھ روپے بھیجا، تو آپ نے فرمایا پہلے تو میرے دین کا امتحان تھا، اب میری دنیا کا امتحان شروع اور یہ میرے لیے زیادہ سخت ہے، بس ایک ہی بات ہے، پیسہ کیسے کمانا ہے، پڑھائی کیسے کرنی ہے جس سے تنخواہیں بڑی ہو جائے، پھر کوٹھی کہاں بنانی ہے، اب اور کوئی نہیں بات۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کیا بات کی ہے، کیا بات، تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، تیری مت ہی نرالی ہے۔ اسی گل کریے، اسی تو پہلے نہیں سنیا، اکھاں مال کے کھڑے ہو جانا، یہ لبیک والے کوئی نواں ہی دین لے کے آئے، یہ کیڑا جی ہے کوئی دین ہے جی، ہے جی گلاں ہے جی کوئی بات۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کیا، آنکھیں ملنا اور جھنجلا پڑنا، لاکھوں جمائی انگڑائی، اور نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے، اور اٹھنا بھی کوئی گالی ہے۔ اٹھو رسول اللہ کے دین کے لیے، اٹھو اٹھو، برما کے مسلمانوں کے لیے اٹھو، اٹھو بیت المقدس واپس لینا ہے، اٹھو۔ ہم کہتے ہیں اٹھو رسول اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اٹھو، قرآن کی حفاظت کے لیے اٹھو۔ آج مسجدوں کی صفیں گوارا نہیں ہیں تو قرآن ان کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ یہ تو وقت کی تلاش میں ہے، ہاں قرآن ان کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ اسلام تو شروع ہی لا سے ہوتا ہے، ہاں منفی بات نہیں کرنی، اسلام تو شروع ہی منفی سے ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو اس واسطے اعلیٰ حضرت بریلوی کیا بات کی، آنکھیں ملنا اور جھنجلا پڑنا، لاکھوں جمائی انگڑائی،
دیکھتے ہیں مولانا صاحب سوچتے ہیں ابھی تو میرے تعلقات ہیں فلان سیاسی جماعت سے، میرا چاچا ادھر ہے، میرا ابا ادھر ہے، میرے مامے ادھر ہیں، تو میں بھی سوچتا ہوں تھوڑے بارے کوئی دیکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ذائقہ کس نے چکھا؟ کلمہ تو سارے پڑھتے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ذاق طعم الایمان۔ میں نہیں کہتا، تیرے منہ سے جو بات نکلی، حضور نے فرمایا جو اللہ کے رب ہونے پر راضی رہا اور اسلام کے دین ہونے پر راضی رہا، اور فرمایا جو میرے نبی ہونے، حضور نے فرمایا جو میرے نبی ہونے پر راضی رہا، فرمایا ایمان کا ذائقہ تو اس نے چکھا۔